بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کورونا کی وبا میں مبتلا ہے اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں بھی عروج پر ہیں، کوئی اسے بیالوجیکل وار کا نام دے رہا ہے، کوئی اسے چائنا کی جانب سے پھیلانے کا موجب قرار دے رہا ہے، کسی نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے۔ لیکن سینئر تجزیہ کار انیس الرحمان کا کہنا ہے کہ دنیا کی ایک ایسی خفیہ صہیونی تنظیم جو گزشتہ نصف صدی سے دنیا کے سرد گرم پر حاوی ہے اور جس کا ممبر بنے بغیر امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم بننے کا تصور ناممکن ہے۔ یہ تنظیم بلڈر برگ ہے، جس میں مغربی دنیا کے سیاستدان، عالمی مالیاتی اداروں کے سربراہ، عالمی بینکوں کے چیئرپرسن اور عالمی سطح کے کاروباری شخصیات شامل ہوتی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہنری کسنجر جیسے سابق امریکی وزیر خارجہ اس تنظیم کا مستقل رکن ہے۔ مائکروسافٹ کا بانی اور مالک بل گیٹس اس کا اہم رکن ہے، جس نے مائکروسافٹ کمپنی سے علیحدگی اختیار کر کے عالمی ویکسین تنظیم کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے۔ اس عالمی اور دجالی صہیونی منصوبے کے مطابق دنیا کی آبادی کو کم کر کے 5 ارب سے 2 ارب پر لانا ہے، تاکہ جس وقت اسرائیل کی دجالی عالمی صہیونی سیادت کو دنیا پر مسلط کیا جائے تو کم آبادی کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول کرنا آسان ہو۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اب ہتھیار بنانا مہنگا کام تصور کیا جا رہا ہے، اس سے اپنے اہلکاروں اور عوام کی جان جانے کا بھی زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بیالوجیکل یا جراثیمی لڑائی زیادہ آسان اور کم خرچ ہے، اور نہ ہی کسی ایک فریق پر اس کا الزام آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ عرب صحافتی ذرائع نے کہا ہے کہ 2014 میں ہی اس کی ویکسین تیار کر لی گئی تھی، اور جس کمپنی نے اس ویکسین کو بنایا تھا اس کا مرکزی ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے۔ اسرائیل میں موجود بعض حلقے پہلے بھی دبی آوازوں میں یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ اسرائیل یہ ویکسین ان ملکوں یا اقوام کو دے گا جو اس کی بات اور سیادت کو تسلیم کریں گے۔ اس سے دوستو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ سارا شیطانی منصوبہ عالمی صہیونی دجالی ایوانوں میں تشکیل پایا ہے۔ اس منصوبے میں دنیا میں 5G ٹیکنالوجی کو دنیا پر مسلط کرنا بھی شامل ہے۔ یہ 5G ٹیکنالوجی عالمی انسانیت کے لیے اس قدر مہلک ہے کہ انسانوں کو اس کا بھی ابھی اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ میں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے درختوں کی کئی نسلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مرد بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے نسل انسانی ایک جگہ آ کر رک جاتی ہے۔ اس کے ذریعے بھی انسانی آبادی کو کنٹرول کرنا مقصود ہے۔ اب دوستو اس عالمی دجالی صہیونی کلب کی جانب آتے ہیں، جسے بلڈر برگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کی جانب آنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ عالمی صہیونی دجالی اشرافیہ پر مشتمل افراد کا ایک ٹولہ ہے، جس کا کوئی ملک سرحد یا قوم نہیں ہوتی۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کتنے لاکھ امریکی یا یورپین عوام ہلاک ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا پر عالمی دجالیت کا نفاذ ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں اور بینکوں کے تمام مراکز اسرائیل منتقل ہو چکے ہیں۔ آئی ٹی اور فارماسوٹیکل کمپنیوں کے تمام عالمی مراکز اسرائیل سے معاملات کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے تمام مڈل ایسٹ کو لڑائی میں جھونک دیا گیا ہے، تاکہ پہلے یہ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں اور جو بچ جائیں انہیں اسرائیل کی عسکری قوت کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ دوستو اس سارے منصوبے میں روس اور چائنا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس لیے اندازہ یہی ہے کہ اس بیالوجیکل لڑائی کا آغاز باقاعدہ چائنا سے کیا گیا ہے، تاکہ روس اور چائنا کو اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ عرب حکمران پہلے ہی زیر ہو چکے ہیں، اب مسلمانوں میں پاکستان کے جوہری ہتھیار ان سب کا نشانہ ہیں۔ دوستو بلڈر برگ کی مزید کارستانیاں سنانے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ 14 مئی 1998 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، جس میں مغربی دنیا کی انتہائی طاقتور ترین شخصیات شامل تھیں، اس ہوٹل میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ 2200 کمروں پر مشتمل اس ہوٹل کو اجلاس سے ایک ہفتہ قبل ہی خالی کروا لیا گیا تھا۔ 3 دن تک جاری رہنے والے اس اجلاس کے دوران کسی رکن کو ہوٹل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس خفیہ اور اہم اجلاس کے ایجنڈے میں کئی عالمی امور زیر بحث آئے تھے، جس میں نیٹو، یورپی یونین، ایشیا کی اقتصادی صورتحال، دنیا میں سر اٹھانے والی نئی طاقتیں،
ترکی اور جاپان کے مسائل، خلیج کی صورتحال، عالمی سطح پر تیل کی پیداوار اور اس کی نقل و حمل اور وسطی ایشیا ریاستوں سے متعلق امور شامل تھے۔ دوستو، اس اجلاس میں شامل بیشتر ارکان عام دنیا کے لیے غیر معروف تھے۔ جی ہاں، یہ دنیا کی طاقتور ترین اور خفیہ عالمی تنظیم بلڈربرگ کا 46واں سالانہ اجلاس تھا۔ بلڈربرگ ایک ایسی تنظیم جو عالمی حکومتوں پر حکومت کرتی ہے، جس کا ذیلی رکن بنے بغیر آج امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم بننے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جی ہاں دوستو، ایک ایسی تنظیم جو عالمی حکومتوں پر حکومت کرتی ہے، جس کا ذیلی رکن بنے بغیر آج امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم بننے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک ایسا خفیہ اور آہنی ہاتھ جو گزشتہ نصف صدی سے تمام دنیا کے گرم سرد پر حاوی ہے۔ دوستو، اس تنظیم کا باقاعدہ قیام 1954 میں عمل میں آیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اس کے سالانہ اجلاس عموماً یورپ میں ہی منعقد کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر اس کے مستقل ارکان کی تعداد 120 سے 150 تک ہوتی ہے۔ اس تنظیم کے اجلاس کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ کسی صحافی یا الیکٹرانک میڈیا سے متعلق شخص کو اس اجلاس والے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی اجلاس میں اس تنظیم کا نام بلڈربرگ رکھا گیا تھا۔ بلڈربرگ کے ابتدائی اجلاس میں ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس کی خفیہ تنظیم کا اجلاس ہمیشہ کسی نہ کسی یورپی ممالک میں ہی منعقد کیا جائے گا۔ اس کے ارکان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مستقل ارکان کی ہے، جن میں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر بھی شامل ہیں، جبکہ دوسری قسم غیر مستقل ارکان کی ہے، جنہیں یہ تنظیم ہر سال اپنے خفیہ اجلاس میں شمولیت کی دعوت دیتی ہے۔ اس اجلاس کی سیکیورٹی کے انتظامات امریکن CIA کے علاوہ یورپی ممالک کی خفیہ ایجنسیاں کرتی ہیں۔ ترکی واحد مسلم ملک ہے جس میں اس تنظیم کا ایک سالانہ اجلاس 1960 میں ہو چکا ہے۔ یہ اجلاس استنبول کے ہوٹل چنار میں منعقد ہوا تھا۔ اپنے طور پر اس تنظیم نے کوئی خیر کا کام ہی کیوں نہ کرنا ہو، مگر اسے ہمیشہ 100 پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ کی بنیاد پر بھی یہ شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ آخر کون اس تنظیم کے بے پناہ اخراجات برداشت کرتا ہے۔ تو دوستو، اس سلسلے میں سب سے پہلے امریکہ میں یہودیوں کی سب سے بڑی تجارتی کمپنی راک فیلر کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد کھرب پتی یہودی بینکار روتھ شیلڈ کے بینک کا پتہ ملتا ہے۔ آخری چیز جو اس شک کو مزید پختہ کر دیتی ہے کہ یہ خفیہ اور انتہائی خطرناک تنظیم صہیونیوں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے۔ دوستو، حیرت انگیز امر یہ ہے کہ گزشتہ 40 سالوں کے دوران امریکہ اور برطانیہ میں سیاسی طور پر کامیابی کے لیے اس تنظیم سے وابستگی لازم ہو چکی ہے۔ امریکہ کے بہت سے ایسے صدور ہیں جو اس تنظیم کی رکنیت کے بعد ہی کرسی صدارت تک پہنچ سکے ہیں۔ ان میں ریگن، جیمی کارٹر، جارج بش اور بل کلنٹن اور اس کے علاوہ صدر ٹرمپ شامل ہیں۔ برطانیہ کی سابقہ وزیر اعظم مارگریٹ نے 1975 میں ان کے سالانہ اجتماع میں شرکت کی تھی۔ ٹھیک 2 سال بعد وہ وزیر اعظم بنا دی گئی تھی۔ اسی طرح ایک نوجوان برطانوی سیاستدان ٹونی بلیر گمنامی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، مگر جلد ہی یہ نوجوان اپنی فکر سے آزاد ہو کر بلڈربرگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرتا ہے، جس کے بعد یکدم اسے شہرت کی بلندی تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے سابقہ نظریات سے متصادم نظام رکھنے والے ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اس تنظیم کا صدر مقام کہاں ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، اس کے خفیہ اجلاسوں میں عالمی امور سے متعلق کس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں اور کون ان فیصلوں کو نافذ کرتا ہے، اس کے متعلق آج تک کوئی نہیں جان سکا ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مصلحتوں اور مفادات کے تحت یہ تنظیم اب دنیا کے پیشتر نقشے کو بدلنا چاہتی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی شکل کیا ہوگی۔ اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ دنیا والوں کے حق میں کیا جائے گا یا ان سے ان کی مصیبتوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اتنی رازداری کیوں؟ دوستو، اس خفیہ تنظیم کو دنیا کی پر اسرار ترین تنظیم کہا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں کبھی بھی ٹھیک طرح سے کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے متعلق جو معلومات اب تک دنیا کے سامنے آ چکی ہیں، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عالمی صہیونی تحریک ہی کا ایک طاقتور حصہ ہے۔ دوستو، بلڈربرگ کا سب سے اہم اجلاس 1990 میں ہوا تھا۔ اس میں امریکہ نے بھی شرکت کی تھی۔ اس اجلاس کو سوویت یونین کی تابوت میں آخری کیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے فوراً بعد سوویت یونین کی تحلیل کا عمل شروع ہو گیا تھا۔
اس اجلاس میں سوویت یونین کی تحلیل کے بعد کے حالات پر قابو پانے اور دنیا پر اس کے پڑنے والے اثرات سے نپٹنے کا لائحہ عمل بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ سوویت یونین جیسی بڑی طاقت صرف ایک زاویے سے نقصان اٹھا کر ختم نہیں کی جا سکتی تھی، اس کے لیے متعدد اطراف سے نقب لگائی گئی تھی۔ ایک طرف عالمی مالیاتی ادارے اقتصادی طور پر اسے کھوکھلا کر رہے تھے اور دوسری طرف سوویت جرنیلوں کی بڑی بڑی رقمیں مغربی یورپ کے بینکوں میں جمع کروائی جا رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میخائیل گورباچوف نے سوویت یونین کی تحلیل کے پروانے پر دستخط کیے تو جرنیلوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، بلکہ رشین فیڈریشن کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے نئی انتظامیہ تیار بیٹھی تھی۔ دوسری طرف عالمی مالیاتی اداروں نے صرف قرضوں کی بنیاد پر تیسری دنیا کے ممالک کو سیاسی طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ تاحال پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ دوستو، دنیا پر حکومت کرنے والی خفیہ تنظیم بلڈربرگ کا یہ مختصر سا جائزہ ہے، جس سے کسی حد تک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ، برطانیہ، دولت مشترکہ، عالمی مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک اور IMF، مغربی ممالک کا سب سے بڑا عسکری اتحاد نیٹو اس کے مقاصد کی تکمیل میں جٹے ہوئے ہیں۔ دوستو، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا تمام عالم اسلام میں کوئی اسلامی ملک اتنی صلاحیت کا حامل ہے جو باقی اسلامی ممالک کو ساتھ لے کر مشترکہ مفادات کی خاطر اس ٹکر کی کوئی تنظیم منظم کر سکے؟ کیا اسلامی ممالک اپنی ٹیکنالوجی اور بے بہا قدرتی وسائل اور تیل کی دولت کو صرف اپنے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں؟ بلڈربرگ کے پلیٹ فارم کو عالمی صہیونیت اور چند بڑی شخصیات کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلڈربرگ کے پلیٹ فارم کو عالمی صہیونیت اور چند بڑی شخصیات کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمان عالمی اسلامی اخوت کی بنیاد پر اس قسم کا طاقتور پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی اگر وہ چاہیں تو۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔